السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو خاتم النبیین و مرسلین ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن اور طریقہ ایک ہی تھا. سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کی دعوت توحید کی دعوت تھی، سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا. اس توحید کے لیے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی. ایسی توحید میں انبیاء کو قتل کیا گیا، وہ جلا وطن کیے گئے، لیکن توحید کی دعوت سے نہیں ہٹے. پھر جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین و مرسلین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توحید کی آواز سن کر لوگ دشمن بن گئے، راستے میں کانٹے بچھائے، جسم مبارک پر غلاظت ڈالی، تکلیف میں پتھر برسائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی دعوت سے نہیں ہٹے. جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس توحید کے لیے تکلیفیں اٹھائے، لیکن مان لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے. اس میں کبھی تو ایمان ناقص، اس توحید میں اگر کسی کو شریک کر لے گا تو ایمان نامکمل. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ بھی دوسرا حیات روا اور بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، دکھ درد سننے والا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ توحید اس کا نام نہیں کہ اللہ کو ایک مانے، لیکن ساتھ ساتھ حاجت روا مشکل کشا کسی دوسرے کو مانے، اولاد اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگے، بلکہ توحید پر اسلام دینے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھتا ہو. اسی فرق کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اسی فرق کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، اسی فرق کو سمجھانے کے لیے صحابہ آگ میں لٹ گئے، اسی فرق کو بتانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سولی کے تخت پر چڑھے اور اپنی دنیا تک کے لیے سبق دے دیا کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماری میں شفا دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصیبتوں میں ساتھ دینے والا نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے یا لمن یشاء اناثا و یا لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. پوری دھرتی پر زمین و آسمان کے اندر کسی کو اختیار نہیں، اگر اختیار ہے اللہ کو. کوئی مختار کل نہیں، اگر مختار کل ہے تو اللہ ہے. کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے. سارے اللہ کا محتاج ہے، نبی اللہ کا محتاج ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، قطب اللہ کا محتاج ہے، امام اللہ کا محتاج ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. عزیز دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے اور کامل و مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو مکمل طور پر سینے سے لگایا جائے. توحید کو مکمل طور پر سینے سے لگایا جائے. اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حیات روا نہ سمجھے، دوسروں کو سجدہ نہ کرے. یہ قرآن کی تعلیم پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید کی دولت عطا کر کے ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے اور شرک جیسی قبیح چیز سے حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. بہت